بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ ہم سب ایک خوشی کی نسبت سے یہاں پر جمع ہیں، اور خوشی بھی وہ ہے جو سنت خوشی، جس خوشی کا 100% تعلق اس مبارک دین سے ہے، اور اس خوشی کا 100% تعلق محبوب کائنات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک محبوب سنت کی ادائیگی سے۔ اسی لیے حدیث پاک میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ 10 چیزیں فطرت ہیں، یعنی ہر پیغمبر کو وہ 10 چیزیں عطا کی گئی۔ پھر وہ 10 چیزیں آپ علیہ السلام نے بیان فرمائیں، تو ان 10 چیزوں میں سے ایک چیز وہ کیا تھی؟ نکاح کی، کہ نکاح وہ سنت ہے، وہ فطرت ہے جو اللہ نے اپنے ہر پیغمبر کو عطا فرمائی۔ لیکن پھر اس امت کے ساتھ خصوصیت کے ساتھ اس کو جوڑا گیا، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جو اپنی 3 محبوب چیزیں ذکر فرمائی، 3 محبوب چیزیں فرمایا جو مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے، ان میں ایک کیا فرمایا؟ المرأۃ الصالحہ، نیک عورت میرے نکاح میں آ جائے، فرمایا یہ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے۔ تو نکاح ایک عمل کا نام ہے، ایک سنت کی تکمیل کا نام ہے، ایک عبادت کا نام ہے، اور اللہ کی رضامندی کے راستے پر چلنے کا نام ہے۔ ہاں، ہم اپنی رسم و رواج کی وجہ سے اور اپنے بنائے ہوئے اصولوں کی وجہ سے اس کو مشکل کر دیتے، حالانکہ سب سے زیادہ آسان عمل وہ نکاح ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان کی ضرورت ہے، انسان کی ضرورت ہے۔ اس لیے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑے اللہ والے گزرے، آپ نے نام سنا ہوگا علماء سے، شیخ سعدی ایک اللہ کے ولی گزرے، اور انہوں نے بڑی عبرت کی، بڑی نصیحت کی، بڑی قیمتی باتیں کی ہیں جو فارسی زبان میں ہیں، اور پھر کمال یہ کیا ہے کہ وہ فارسی اشعار کے اندر اس کو پڑھا ہے۔ اس لیے جو ہمارے پرانے علماء، جو قیمتی علماء ہوتے ہیں اب بھی جو موجود ہیں، کہ وہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ ان کے کلام کو فارسی میں زبانی یاد کرتے، اور اس میں عبرت کی، سیکھنے کی بڑی باتیں ہوتی۔ لیکن اصل جو اس مجلس میں بات کرنا مقصود ہے وہ کیا ہے؟ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک نکتے کی بڑی عجیب بات لکھی، فرمایا اس دنیا میں جو چیز انسان کے لیے جتنی ضروری ہے، بہت غور کیجئے گا دوستو، اس دنیا میں جو چیز انسان کے لیے جتنی ضروری ہے اس کو اللہ نے اتنا ہی آسان کر دیا۔ دیکھیں، سانس لینا ضروری ہے نا یا نہیں؟ آکسیجن ضروری ہے نا انسان کے لیے، کتنی ضروری ہے اس سے ہر سمجھدار انسان واقف ہے۔ اگر اس سانس، اس تنفس، اس آکسیجن کے اندر جانے اور اندر کی سانس باہر نکالنے میں اگر خدا نخواستہ کوئی مس بیلنس کا معاملہ ہو جائے تو کتنی تکلیف ہو جاتی،
باقاعدہ انسان کو پھر پیسے دے کر مال خرچ کر کے اس کی ترتیب بنانی پڑتی. تو حیات انسانی کی سب سے بڑی ضرورت سانس ہے. اب آپ بتائیں کہ سانس لینے کو اللہ نے آسان کیا یا مشکل کیا؟ آسان ہے نا، مفت میں. ایسا تو نہیں ہے کہ صبح ہم اٹھتے ہیں تو کہا جائے کہ جا کے جی بھائی بینک میں واؤچر 1000 روپے کا جمع کرائیں، آج سانس لینی ہے ہمیں. ایسا نہیں ہے نا، آسان کر دیا. پانی ضرورت ہے، اس کو آسان کر دیا. کھانا پانی کے مقابلے میں کم ہے، اتنا ضروری نہیں پانی کے مقابلے میں، اس لیے اس کے لیے تھوڑی محنت رکھتی. انسان جائے گا صبح محنت کرے گا، رزق حلال کو تلاش کرے گا، اور جتنا کمائے گا آ کے اپنے لیے بیوی بچوں گھر والوں پہ خرچ کرے گا. لیکن وہ بھی جتنی ضرورت. یہ تو ہم پاگل بن جاتے ہیں. یہ جو آج ہم کولو کا بیل بنے ہوئے نا، ایک مشین کی طرح بس گھوم رہے، صبح کے نکلے رات کو آتے، پھر اگلے دن صبح نکلے رات کو آتے، پھر اگلے دن صبح نکلے پھر رات کو آتے. اتوار کو چھٹی ہے تو پھر صبح کے سوئے شام کو اٹھتے. بھائی کیا ہو رہا ہے؟ بس کیا کریں جی، بچوں کی فکر بھی ہے، کچھ کمانا بھی ہے، کچھ بنانا بھی ہے. اس کمانے، اس بنانے، اس جمع کرنے میں عمر عزیز کا بہترین حصہ گزر جاتا. اس لیے ایک روایت کے اندر آتا ہے، ایک عجیب روایت ہے دوستو، حدیث قدسی ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اے بندے، میں نے تجھ سے کل کی عبادت نہیں مانگی، میں نے تجھ سے کل کی عبادت نہیں مانگی، تو اپنے کل کے رزق کے لیے مجھ سے اتنا پریشان کیوں ہوتا ہے؟ کل کی عبادت کل ادا کرے گا تو کل کا رزق بھی میں تجھے دے دوں گا، تو اس کے لیے اتنا پریشان کیوں ہوتا ہے؟ تو جو چیز جتنی انسان کی ضرورت ہے اللہ نے اتنی آسان کر دی دوستو. اب اس چیز اصول کو سامنے رکھ کر اب ہر ساتھی یہ اپنے ضمیر سے پوچھے کہ نکاح کرنا، اپنے ضروری تقاضے کو جائز ترتیب پہ پورا کرنا، یہ انسان کی ضرورت ہے یا نہیں؟ یہ ضرورت ہے. جب نکاح ایک انسان کی فطری ضرورت ہے، جائز ضرورت ہے، تو یاد رکھیں کہ کبھی بھی اللہ کی ذات اس کو مشکل نہیں بنائے گی کہ وہ مشکل ترین کام ہو جائے. نکاح آسان ہے، آسان ترین عمل ہے. ہم گزشتہ 2-3 جمعے اس پہ تفصیل سے بات کر چکے ہیں، اور میں نے کئی واقعات اس پہ بیان کیے کہ نکاح کتنا آسان ترین عمل تھا. خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے میں تشریف لے گئے، اور اس غزوے میں اللہ نے فتح دی، کامیابی دی. وہاں سے اس جگہ کے سردار کی بیٹی وہ قید ہو کے آئی. اس کا نام کیا تھا؟ صفیہ، جو بعد میں ہم سب کی ماں بن گئی، امہات المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ. بھئی پیغمبر کی جتنی بیویاں اور ازواج ہیں وہ ہماری کیا ہیں؟ مائیں ہیں نا، امہات المومنین ہیں نا، ازواج مطہرات ہیں. تو ان ماؤں میں ہماری ایک امی ایسی بھی ہے کہ جو ایک بادشاہ، ایک سردار کی بیٹی حضرت صفیہ، یہ جب آئی تو وہاں کے ہی ایک شخص نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے عرض کی کہ یہ صفیہ یہ عام عورت نہیں. کیوں؟ کہا کہ یہ ہمارے قوم کے سردار کی بیٹی ہے، تو لہٰذا اگر آپ ان کو اپنے نکاح میں لے لیں تو یہ بہت اچھا ہو. اب جہاد کا سفر ہے، جہاد سے واپسی ہو رہی ہے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت صفیہ سے وہی واپسی کے سفر میں نکاح کر لیا. نکاح ہو گیا. اب نکاح کے بعد سنت عمل کیا ہے؟ ولیمہ ہے. ولیمہ سنت ہے. اس کائنات کے سردار، محبوب کائنات، جن کے لیے یہ کائنات بنی اور سجی ہے، اس ہستی کے نکاح کا ولیمہ ہو رہا ہے. کیسے ہوا؟ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ خود فرماتی ہے کہ میں رخصت ہوئی تو غزوے سے واپسی میں
ولیمہ ہوا تو راستے میں آپ علیہ السلام نے فرمایا صحابہ سے جس کے پاس اس کے سامان میں جو چیز کھانے کی ہے وہ لے آئے. حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے فرمایا ہمارا وہ چمڑے کا دسترخوان لے آؤ. وہ لے آئے, وہ بچھایا گیا. پھر ہر صحابی گئے, کسی کے پاس ستو ہے, کسی کے پاس جوں کی روٹی ہے, کسی کے پاس گھی ہے, کسی کے پاس زیتون کا تیل ہے, وہ لا کے یہاں پہ بچھا دیا. آپ نے فرمایا بھائی آ جاؤ اپنے اماں کے ولیمے میں شرکت کریں. اگر تو یہ عمل مشکل ہوتا تو خود اللہ کے پاک پیغمبر یا آج نکاح کے عمل کو جس بنیاد پر ہم سنت کہتے ہیں انہوں نے اس کو اتنی آسانی اور سادگی سے کیوں فرمایا ہے دوست؟ یہ تو مشکلات میں نے آپ نے بنا لی نا کہ اس کے لیے 5 سال 10 سال لوگ مال جمع کرتے ہیں. کیا ہے جی بچی کا نکاح کرنا, اس لیے کہ اولاد تو ماں باپ کو عزیز ہے, اس میں کوئی شک نہیں. ہم نے اپنے آپس کے ایسے اصول, ایسے ضابطے اور غلط سلط چیزیں بنا دی, ایجاد کر دی کہ یہ کام مشکل سے مشکل تر ہوتا چلا جا رہا ہے. آپ یقین نہیں کریں گے دوستوں, یعنی آپ کو مبالغہ لگے گی میری یہ بات. یہ میں کوئی پرانی بات نہیں عرض کر رہا, گزشتہ کل کی 1 دن کا فاصلہ ہے. آج پیر ہے, گزشتہ کل اتوار تھا. ہمارے ایک ساتھی آئے ملاقات کے لیے, کہنے لگے کہ میرے سالے کے بیٹے کی شادی چل رہی. سالہ جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ بیوی کے بھائی کو. وہ کتنا عزیز ہوتا ہے دوستوں, ہے نا. انسان اس رشتے کے لیے ساری چیزیں چھوڑتا ہے, ساری تقریبات چھوڑ دیتا ہے. سالے کے بیٹے کی شادی چل رہی. فرمایا کہ کہنے لگے ان کو اللہ نے مال بھی بہت دیا, نوازا ہے اللہ پاک, لیکن ہم کیا کر رہے ہیں, کیا سلوک ہو رہا ہے ہمارا اس مال کے ساتھ. کہنے لگے ہم رات اسی شادی کی نسبت سے, کوئی رخصتی نہیں, رخصتی ابھی ہونی ہے, ولیمہ باقی ہے, وہ تو بات کی بات ہے. اس سے پہلے ایک تقریب ہے, اس کے لیے ہم گئے کراچی کے ایک علاقے میں, پوش علاقہ ہے, میں نام نہیں لیتا تاکہ کوئی چیز وہ نامزد نہ ہو. یعنی تو کہا کہ وہاں ایک ہال کی بکنگ, صرف بکنگ ایک ہال کی 25 لاکھ روپے کی, اور انہوں نے 3 ہال بک کیے تھے. کتنے ہو گئے؟ 75 لاکھ. اب آپ بتائیں, یعنی یہ اسی ملک میں, اسی شہر میں, جس میں ہم صبح اٹھ کے کہتے ہیں یار غریب تو ہلاک ہو گیا, یار حکومت نے تو تباہی مچا دی, یار غریب کا چولہا بجھتا جا رہا ہے, کاروبار تباہ ہوگا. یہ ہم ہی لوگ ہیں دوست, یہ ہم ہی ہیں جو گلے شکوے کرتے ہوئے, غیبتیں کرتے ہوئے نہیں تھکتے. ہم صرف 75 لاکھ روپے میں اپنے شادی کی ابتدائی تقریبات کے ہالوں کی بکنگ کر رہے ہیں. مشکل تو ہم نے بنائی ہے دوست. یہ تو بڑا خوبصورت رشتہ ہے, بہت پاکیزہ رشتہ ہے, جس رشتے کو فرمایا کہ یہ نسل انسانی کی بقا کا واحد ذریعہ ہے. اس دنیا میں اگر انسان کی نسل باقی ہے اور انسانیت چلتی ہے, وہ صرف کس رشتے سے ہے؟ نکاح سے. جس معاشرے اور ماحول نے نکاح کو ختم کیا نا, آج جو مغربی دنیا جو بے حیائی میں گر گئی, گناہوں میں گر گئی, بدکاریوں میں گر گئی, ہے نا, اور وہی محنت انہوں نے پوری کرنے کی کوشش کی ہمارے اسلامی معاشرے پر. اس ملک پر بھی اس کو تھوپنے کی پوری کوشش ہو رہی. یہ جو موبائل کے پیکیجز دن بدن سستے ہیں, رات کو فری ہے, ارے بھائی کیا اتنا مال کہاں سے آ گیا؟ جو لوگ بیچارے صبح دودھ اور ٹماٹر کے لیے پریشان ہوتے ہیں, اس قوم کو موبائل کے پیکیجز رات بھر فری دے دیے گئے. کیوں؟ تاکہ یہ نوجوان راتوں کو جاگ جاگ کر, گناہوں کو دیکھ کر, اللہ کی نافرمانیوں میں پڑھ کر بے حیائی پر اتر آئے, اور کوئی مقصد نہیں ہے دوست. نکاح کو مشکل بنایا ہم نے, انہوں نے گناہوں اور بدکاریوں کو آسان کر دیا. چلو بھائی یہ کر, اس معاشرے نے نکاح کو چھوڑ دیا. آج مغربی دنیا میں, امریکہ میں, کینیڈا میں, فلاں 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 جتنا ہمارا یورپ ہے,
اس میں نکاح آسان نہیں، بہت مشکل ہو گیا، لیکن بدکاری کرنا، عورت اور مرد کا آپس میں مل لینا، ایک دوسرے کی خواہش ضرورت پوری کرنا، یہ انہوں نے آسان کیا، کہا یہ تو انسان کی ضرورت ہے بھائی کر لو۔ اس کا نتیجہ آج یہ ہے کہ مغربی دنیا میں سوسائٹی سسٹم، خاندان کا سسٹم بیٹھ چکا ہے دوستو، ختم ہو چکا ہے وہاں پہ۔ ہمیشہ ہم نے اپنے بڑوں سے بھی سنا اور عرض بھی کیا کہ یہ جو آج خوبصورت رشتہ ہے نا، ہمارے اس عزیز کے نکاح میں جو آپ آئے ہیں، آپ میں سے اگر میں کسی سے پوچھوں بھائی آپ، تو وہ کہیں گے جی میں ان کا پھوپھی زاد ہوں، میں ماموں زاد ہوں، میں ان کے چچا زاد ہوں، میں ان کا۔ یہ پیارے رشتے ہیں نا دوست، خوبصورت رشتے ہیں، یہ رشتے نکاح کی برکت سے ملے۔ نکاح نہ ہوتا یہ رشتے نہیں ہوتے۔ آج یہ نکاح کی سنت زندہ ہے، تبھی تو آج ان کی خوشی میں سب شریک ہیں، کل شریک ہوں گے انشاءاللہ، بدھ کو پھر شریک ہوں گے انشاءاللہ۔ کیوں؟ کہیں گے بھائی آفاق کا نکاح ہوا ہے، ہمارے کزن کا نکاح ہوا ہے، ہمارے رشتہ دار کا نکاح ہوا ہے۔ نکاح نے رشتوں کو زندہ کیا، بدکاری نے رشتوں کو تباہ کر دیا۔ جتنا اللہ کے پاک پیغمبر کی سنتوں پر عمل ہوگا، اتنا رشتوں کے اندر خوبصورتی پیدا ہو جائے۔ اس لیے میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، یہ عمل سنت ہے، اس کو پورا بھی سنت ترتیب پہ کیا جائے۔ ہم کرتے کیا ہے کہ جی نکاح تو سنت ہے، وہ تو سنت ترتیب پہ ہو گیا، اس کے بعد جب گھر گئے، جب علاقے میں گئے، جب بارات آئی، تو پھر کیا ہوتا ہے وہ آپ حضرات ہم سے زیادہ جانتے ہیں، ہے یا نہیں ہے دوست؟ جب بارات آتی ہے تو پورے علاقے کی نیند اڑانی ہے ہم نے، پھر بم پھوڑنے، فائرنگ کرنی ہے، پٹاخے پھوڑنے، پھلجڑیاں چھوڑنی ہے، ڈیگ اور گانے بجانے۔ پھر آپ یقین کریں کتنے لوگوں کی نیند حرام، سکون غارت، مریض پریشان، نمازی پریشان، بزرگ پریشان، نمازیں متاثر۔ ہم تو چونکہ شادی ہال کے پڑوسی ہیں نا، ہمارے ساتھیوں سے پوچھیں ان نمازیوں سے، نماز کی خوشی کا آغاز ہوتا ہے۔ ایک دن ایسا بھی تھا کہ ہم سب اس مجلس سے، اس ماحول سے گزرے نا، جتنے بڑے حضرات بیٹھے ان کی بھی زندگی کا ایک دن آغاز ہوا تھا۔ آپ خود بتائیں کہ جب یہ خوشی ہے اور سنت ہے اور اللہ کی طرف سے دی گئی ہے، تو پھر ہم کون ہوتے ہیں کہ ہم اپنی طرف سے اس خوشی کے اندر رکاوٹ اور مانع بن جائے، یا کسی کی خوشی پر ہمیں غصہ آئے۔ آج مصیبت یہ ہوتی ہے کہ جب بچیوں کی شادیاں ہو جاتی ہے، وہ اپنی اس لائف کو لے کر چلنے لگتے ہیں، ایک انجوائے کرنے لگتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ کیا شوہر بیوی کا حق نہیں ہے کہ وہ آپس میں کچھ بات چیت کر لیں؟ کیا ان کے پاس یہ حق نہیں ہے کہ وہ کہیں چلے جی ہم جا کے تھوڑا سا ذرا کہیں پر باہر تھوڑا تفریح کر کے آ جائیں، کچھ کھا پی کے آ جائیں؟ شریعت ان چیزوں کو منع نہیں کرتی دوستو، یہ ہمارے بنائے ہوئے اصول ہو سکتے ہیں، شریعت کا حکم نہیں ہے قطعاً، یہ میں صاف عرض کروں۔ لہٰذا اگر کوئی بچہ اپنی بیوی کو پردے میں لے جائے، تفریح کرائے، کھانا کھلائے، پھر ہو کے آ جائے، بڑوں سے اجازت لے کے جائے، پھر واپس آ جائے وقت کے اندر، یہ بچے خوش ہوں گے، آپ کا دل مطمئن رہے گا، اور آپ ان کو اجازت دیں گے تو یہ آپ کی اتنی خدمت اور ادب احترام کریں گے۔ لیکن آپ کہیں گے کہ نہیں جی، میں ایک سابقہ تجربات کی بنیاد پر کہ جو باتیں ہم تک آتی ہیں، یہاں یقیناً ایسا نہیں ہوگا، لیکن بعض جگہ یہ مفت کی رکاوٹیں اور پابندیاں لگا دی جاتی ہیں کہ نہیں ایسا نہیں کرنا، ویسا نہیں کرنا، کون اس طرح کرتا ہے، یہ تو بھئی بے حیائی ہو جائے گی، ہمارے زمانے میں ایسا نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، شریعت ان چیزوں کو منع نہیں کرتی، ہاں بے پردگی منع ہے، حرام ہے، بے حیائی منع ہے، ماں باپ کو نظر انداز کرنا منع ہے، ان کی اجازت کے بغیر کوئی بڑا فیصلہ کرنا یہ منع ہے، ان کی سرپرستی سے نہ نکلیں، لیکن بڑے ان بچوں کی حوصلہ افزائی کریں، ان کی خوشی میں شریک ہو جائیں، ان کو بھی موقع دیں کہ یہ اپنی زندگی کو جئیں۔ آپ دیکھیں یہ آپ کے خادم ہیں، یہ آپ کی خدمت کر کے آپ کو خوش کریں گے۔ تو بہرحال سنت زندگی کا آغاز ہے، اللہ ہمیں ان سنتوں کی صحیح برکات نصیب فرمائیں۔
اور ہمارے اس عزیز طالب علم کو اللہ پاک اس نکاح کی برکتیں، خوشیاں، ان کے والدین کو، ان کے ساس سسر کو، ان کے سسرال کو، پورے اہل خاندان کو اللہ پاک ان کی خوشیاں دیکھنا اور ان کی حقیقی راحتیں دیکھنا اللہ پاک نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اچھا بھائی، محمد اقبال صاحب آپ یہاں تشریف لیں۔ باقی حضرات موجود ہیں؟ شہزاد صاحب ہیں، آپ ہیں؟ نذیر صاحب، جزاک اللہ، تشریف لیں۔ آفتاب صاحب، مقصود صاحب، یہ حق مہر ہے 1.5 تولہ سونا بشکل زیورات، یہی تھے۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي، وقال فمن رغب عن سنتي فليس مني، او كما قال علیہ الصلاة والسلام۔ محمد اقبال صاحب، آپ نے یہ بشرا جو کہ صاحبزادی ہے مشتاق احمد خان صاحب کی، ان کو بعوض حق مہر 1.5 تولہ سونا جو بشکل زیورات ہے اور کل معجل ہے یعنی فوری ادائیگی ہے، ان گواہوں کی موجودگی میں آپ نے بشرا کو آفاق احمد جو کہ صاحبزادے ہیں محمد ریاض صاحب کے، ان کے عقد نکاح میں دی ہے۔ آفاق احمد صاحب، آپ نے یہ بشرا جو کہ صاحبزادی ہے مشتاق احمد خان صاحب کی، ان کو بعوض حق مہر 1.5 تولہ سونا بشکل زیورات جو کل معجل ہے یعنی فوری ادائیگی ہے، ان گواہوں کی موجودگی میں آپ نے بشرا کو اپنے عقد نکاح میں قبول کیا ہے۔ بارک اللہ لکما وبارک علیکما وجمع بینکما فی خیر، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین، یہ جو نکاح کی مبارک سنت ادا ہوئی ہے اسے اپنی بارگاہ میں انتہائی درجے میں قبول اور منظور فرما۔ یا اللہ اس نکاح کی سنت کی برکات ان دونوں کو، ان دونوں خاندانوں کو، تمام حاضرین مجلس کو کامل درجے میں نصیب فرما۔ یا اللہ ان کے گھر کو آباد اور شاد فرما، خوشگوار برکتوں اور محبتوں والی زندگی یا اللہ نصیب فرما۔ کسی بھی قسم کے اختلاف سے، انتشار سے، بدگمانی سے، بد اعتمادی سے، بے چینی سے یا اللہ ان کی کامل درجے میں حفاظت فرما۔ یا اللہ سنت ترتیب پر شریعت مطہرہ کے مطابق اس نئی زندگی کا آغاز کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ گناہوں سے، معصیت سے، نافرمانی سے، نفس اور شیطان کے وساوس اور خواہشات سے یا اللہ ان کی اور ہم سب کی حفاظت فرما۔ اس نکاح کی برکت سے یا اللہ ان کو نیک صالح اولاد نصیب فرما۔ یا اللہ ان کو اپنے والدین کی اطاعت اور ان کا ادب کرنے کی توفیق نصیب فرما۔
یا اللہ جتنے گھروں میں جوان بچے بچیاں شادی اور نکاح کی عمر کو پہنچ چکی ہے، یا اللہ ماں باپ کو ان کی ذمہ داری صحیح اور سنت ترتیب پر ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ ایسے بچوں اور بچیوں کے لیے یا اللہ غیب سے نیک صالح رشتوں کا انتظام فرما۔ ہم سب کو یا اللہ ظاہر اور باطن کے فتنوں سے محفوظ فرما۔ یا اللہ حاسدین کے حسد سے، باغزین کے بغض سے، شرارت کرنے والوں کی شرارت سے، نظر بد لگانے والوں کی نظر بد سے، ساحرین کے سحر اور جادو سے، پیٹھ پیچھے بری تدبیریں کرنے والوں کی بری تدبیروں اور مکر و فریب سے یا اللہ ان کی کامل درجے میں حفاظت فرما۔ جتنے بیمار گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں ہیں، اس مجلس میں ہیں، سب کو شفائے کامل عاجل نصیب فرما۔ جتنے مرحومین مرحومات دنیا سے جا چکے ہیں یا اللہ سب کی مغفرت فرما۔ ہم سب کا خاتمہ بالایمان و بالخیر نصیب فرما۔ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے، فضل و رحمت سے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔